बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया आबदोज़ थी जिसमें 2 पाकिस्तानियों समेत 5 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। दुआ है अल्लाह ताला इन ख़ानदानों को सब्र जमील अता फ़रमाए और सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी है, इसके कुछ पहलू भी हैं। उस पर बात करने से पहले रिजवान शहजाद साहब से आपका तारुफ हो चुका है, सीनियर साफ़ी हैं और इस तरह के मामलात के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं डिस्कस करूंगा रिजवान साहब के साथ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। एक तो उस फैमिली का जो रद्द-ए-अमल है वो भी अब सामने आ गया है, और उसके अलावा उस बच्चे के ऊपर मैं बात करूंगा जो 2 पाकिस्तानी हैं, एक शहजादा दाऊद और दूसरे सुलेमान दाऊद जो उनके बेटे थे। 48 साल उम्र थी उनके वालिद की और बेटे की उम्र थी 19 साल। यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि जो इंटरव्यू दिया है शहजादा दाऊद की बहन ने, यानी कि सुलेमान दाऊद की फूफो ने, वो कहती मेरा बेबी था, सुलेमान दाऊद से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। वो कहती हैं कि जब ये प्लान बन रहा था तो सुलेमान दाऊद जो हैं वो विलिंग नहीं थे जाने के लिए, खौफजदा थे, परेशान भी थे, लेकिन उन्होंने अपने बाप की खुशनुदी के लिए, यानी कि अपने बाप को खुश करने के लिए ये इकदाम उठाया और अपने वालिद के साथ चले गए। ऑल्दो कि जब वो उसमें गए और जाने के कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर उसके बाद उनकी तलाश की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन वो सारी बेसूद रहीं और अब अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब इस पे अमेरिकन बहरिया है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। उस पर लर्जा खेज किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने ज़ाहिर है एक पूरा सिस्टम नीचे बिछाया हुआ समुद्र में, तो वो कहते हैं कि हमें एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जो धमाका जब हुआ तो ज़ाहिर है उस टाइम ये पता नहीं था कि ये उसी आबदोज़ का धमाका हो सकता है, लेकिन वो आबदोज़ का धमाका हुआ था। अब उस बात की तस्दीक कैसे हो रही है? उस बात की तस्दीक उस आबदोज़ के मिलने वाले जो वहाँ की उसकी बाकियात थीं उससे हुआ है। जो वीडियो सामने आई है मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, और उसमें देखा जा सकता है कि उसकी बाकियात मौजूद हैं। उसी आबदोज़ की जो छोटी आबदोज़ थी जिसमें 5 लोग बैठ सकते थे, और वो उस जहाज़ के बिल्कुल करीब, टाइटैनिक के करीब गई और उसके बाद वो धमाके के साथ फट गई। और कहा यह जाता है, जो कहा जा रहा था कि शायद उनकी 5 दिन, वो जो 4-5 दिन की ऑक्सीजन थी वो ख़त्म होने के बाद एक अनाउंसमेंट तो फॉर्मली की गई, लेकिन मसला ये है कि वो मौत उनकी उसी वक्त ही वाक़या हो चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं थे। रिजवान साहब, ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये टाइटैनिक था एग्जैक्टली किस, इसकी लोकेशन क्या है वो भी मुझे बताएं थोड़ी सी, कि जहाँ पर ये है और कहाँ पे है और क्या हुआ। आप ज़रा पढ़ते भी रहते हैं, आप देखते भी रहते हैं चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा बताइए भी। सर देखें, इसमें अगर हम उन चीज़ों की तरफ ना भी जाएं, वो सारी दुनिया को पता है कि टाइटैनिक एक शिप थी, वो लेकर जा रही थी इतने मुसाफिरों को। बैली बहुत बड़ी शिप थी जो जा रही थी, एक बड़ा उसका वो कहते हैं ना कि शोर वोगा था, और बहुत जाना उसके बारे में बात की कि जनाब ये एक ऐसा एडवेंचर पे जा रहे हैं आप कि ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी जर्नी होगी, वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी होगी। वो जब निकला है और फिर उसके बाद जब वो उसकी टक्कर होती है और वो शिप टूटती है और फिर लोग उसमें से जान से जाते हैं, तो ये उसी को देखने के लिए अब एक नया एडवेंचर था, और ये कई सालों से जारी था। बिल्कुल चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी, उसमें ये पता चला कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है शहजादा फैमिली के साथ, ये मतलब ये अपनी ज़ात में भी एक अनफॉर्चुनेट थिंग तो है ही है, लेकिन ये पहला इंसिडेंट है जो इस तरह के जो है ना, वो जो शिप जर्नी थी या जो आउटडोर जाती थी उस तरफ, या टाइटैनिक को देखने का जिन लोगों में क्रेज़ था, एक एडवेंचर करने का क्रेज़ था, ये लोग वहाँ पर जाते रहते थे। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई इंदोनाक वाक़या जो है वो पेश आया। ओके, इसमें अगर जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं और पढ़ी हैं, और जिन लोगों से मेरी बात हुई, 1-2 लोग जो शायद इस मौजू पर ज़्यादा वो दस्तरस भी रखते हैं, उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि आज तक आप एक जुमला सुनिएगा उसका, मुझे बड़ा अच्छा लगा जुमला उनका, कि इंसान ने
پہاڑوں کی چوٹیاں تو سر کر لی ہیں، تو سمندر کی گہرائی تک آج تک نہیں جا سکا. ٹھیک ہے، سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہے اور اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک عام اسکوبا ڈائیور بھی اس سے ملیں گے نا، آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سمندر جو ہے وہ جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے، کیسے اس کا ایک اپنا نظام ہے کہ جو آپ کو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنے دیتا. تو اس کی گہرائی سے متعلق ہم جب بات کرتے ہیں، یہ جو آپ دوز ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ اتنی گہرائی میں ہے، سارا ملبہ بالکل طے میں کہیں پڑا ہوا ہے کہ جہاں پہنچنا عام آدمی کے لیے عام بس کی بات نہیں ہے. لاکھوں روپے لگا کر گئے، اور لاکھوں روپے لگانے کا مقصد لوگوں نے تنقید بھی بہت کی، جس پہلو میں اسی بات پہ آنے لگا تھا کہ اس بات پہ ہمارے ہاں تنقید کب شروع ہوئی. آپ پہلے تو یہ سوچئے، پاکستانی کو جب تک پتہ نہیں تھا نا کہ اس میں 2 پاکستانی بھی ہیں، تب تک یہ اس کو ایک ایز ایونٹ لے رہے تھے، ایک افسوسناک واقعہ لے رہے تھے کہ جی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میں سارے پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جب انہیں معلوم ہوا نا کہ اس میں تو 2 ارب پتی پاکستانی بھی تھے، تب ان کی جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی لوگوں کی ہمارے ہاں. وہ کیا ہوئی، تنقید کرنا شروع کر دی ان کے اوپر، یہ گئے کیوں تھے، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ لگانے کی، کیا جو ہے پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ عیاشی کر رہے ہیں، کسی اور اچھے کام میں لگا دیتے، فلانا کر دیتے. اس بات کے قطع نظر رضوان صاحب کہ ان کی ایک داؤد فاؤنڈیشن ہے، وہ کام کر رہے ہیں، وہ فلاحی کام بھی کرتے ہیں، حالانکہ فلانتھراپسٹ مشہور ہیں، ان کے گروپس ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے نیکی کے کام کیے ہیں جو شاید ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے. میری حالانکہ جو ہیں وہ سارے نون ہیں. آپ کراچی میں دیکھ لیں، جو میں ابھی پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے بھی، کہ جو کڈنی سینٹر ہے عجیب رضوی صاحب کے، جو کافی سارے جو پروجیکٹس تھے انہوں نے کافی ہیلپ کیا، بڑا فنڈنگ وغیرہ دی. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس میں لوگوں نے، یعنی کہ اس طرح کے لوگوں نے، انہوں نے خود اس فیملی نے کافی جو ہے ایگزیکٹلی انہوں نے کام کیا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے. کوئی بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کی مشکل بانٹ نہیں سکتے تو اس کے لیے مزید مشکلات مت بنائیے. ظاہر ہے آپ جب کریٹیسائز کر رہے ہیں، وہ فیملی، آپ کو پتا ہے جب تک یہ ریسکیو آپریشن چل رہا تھا وہ پوری فیملی اس سائٹ پہ موجود رہی ہے، وہ سرچ کرتے رہے، مانیٹر کرتے رہے. ظاہر ہے یار کسی کا پیارے ہیں اس میں، وہ ایک ایک پل ان کے لیے مشکل تھا، اور آپ بجائے ان کا ساتھ دینے کے آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہر چیز میں مذاق ضروری نہیں ہوتا، سینسیٹیو ہونا چاہیے. آپ کو اگر اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کے بارے میں آپ حساس ہیں تو باقی لوگوں کے بارے میں بھی اتنا ہی ایگزیکٹلی. تو ابھی ان کی فیملی کا باقاعدہ ایک رد عمل بھی آیا ہے جس پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستانی لوگوں کا بھی، انہوں نے ریسکیو ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جو اس مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ تھے. اور انہوں نے ظاہر ہے ان کے لیے فیملی کے لیے بڑا لاس ہے. اور آپ کو ایک اور میں دکھ بھری بات بتاؤں، یہ جو شہزادہ داؤد بیچارے اس واقعے میں ہوئے، وہ ان کی ایک ہی، یعنی کہ وہ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، یہ سلیمان داؤد، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. دیکھیں تو کتنا تکلیف دہ لمحات ہوں گے. اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اولاد کا دکھ جو ہے نا وہ انسان نہیں اٹھا سکتا. ہاں وہ تصویر دیکھیں نا سر، وہ جس طرح باپ، اور وہ کس طرح باپ کے اوپر بیٹا لیٹا ہوا ہے یار. تو یار میں آپ کو رضوان صاحب اپنا بتاؤں، ایک جملہ میں، اور چلیں آپ بات مکمل. میں ماشاءاللہ نے کافی بڑا ہو گیا تھا، تو میں اپنے ابو کے ساتھ سوتا تھا، تو مجھے آج بھی وہ مزہ لیٹنے کا آیا ہی نہیں کبھی جو مجھے والد صاحب کے ساتھ لیٹنے کا مزہ آتا تھا. اس کا کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے. ابھی میں کبھی جب جاتا ہوں گھر تو میں لیٹ جاتا ہوں ان کے ساتھ جا کے، تو مجھے تو بڑا لطف آتا ہے. ایسا ہی ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے. والدین سے آپ محبت کریں، اپنی فیملی سے محبت کریں. ایک شخص جو اگر اپنے فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اچھا نہیں ہے نا، وہ دنیا کے لیے لاکھ اچھا ہو، وہ کوئی اچھا نہیں ہے. اب وہ سلیمان داؤد جو ہے بیچارہ، اس کی پھوپھو نے جیسے بتایا کہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس خطرناک سفر میں بھی چلا گیا. دیکھیں تو باپ کو پتا تو نہیں ہے کہ آگے چل کے یہ انجام ہو جائے گا. جس نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی ہار دی، وہ جنتی بچہ ہے جی. جو یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے اچھا رکھنا چاہیے، درجات بلند کرے. آپ کسی کے بارے میں اچھا حسن ظن بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے بالکل. تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اس خاندان کے لیے مشکلات آسان فرمائے. میں جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا، لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتی ہے یہ چیز کہ بھائی کیوں آپ ایسے ایڈونچر پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی حاصل اصول نہیں ہے، فلانا ہے، جمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس طرح کی چیزیں آئی نا، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں بے شمار. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیاض صاحب کسی ایک جو ماؤنٹینئر تھا، وہ بڑا مشہور تھا، اس نے، مجھے اس کا نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے سب سے بلند چوٹی جو ہے وہ سر کی تھی
تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے, کیا تاثرات تھے, آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا, دماغ میں کیا خیالات آ رہے تھے؟ تو اس نے ایک ہی جملہ کہا, اس نے کہا میں جب سب سے بلند چوٹی پر تھا نا, تو جو اس سے دور مجھے چوٹیاں نظر آ رہی تھی, جو اس سے زیادہ آگے کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا, میں ان کے اوپر جانا چاہتا تھا. میں وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر میں کیسا لگتا ہوں, یا دنیا مجھے کیسی نظر آتی ہے. انسان نئی سے نئی چیز جاننا چاہتا ہے, جاننے کا جستجو رکھتا ہے انسان, اس کے اندر یہ جبلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایکسپلور کرنے کا عادی ہے. تو کسی کو اس لیے صرف تنقید کا نشانہ نہ بنائے کہ وہ ایکسپلور کرنے کیوں گیا یا اس نے اس در کتنے پیسے لگا دیے. اس کی ذات کے اور بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر, ایک پہلو کی بنیاد پر آپ پوری ججمنٹ پاس نہ کریں. تو اس دعا کے ساتھ جی اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لیے آسانیاں فرمائے. مجھے اور رضوان صاحب کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے جی. اللہ نگہبان.